کچھ بات کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں بتا دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت یعنی دونوں نماز یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا حبیب اللہ، میں اپنی تہمت کو کس طرح پہنوں؟ آپ نے فرمایا نصف پنڈلی تک، کا اس کے نیچے، کا ٹخنوں کے اوپر، کہ اس کے نیچے فرمایا نہیں۔ جتنی بڑی راتیں آتی ہیں اس میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو نماز ہو یا باہر ہو، اپنے ٹخنے چھپا کر تہمت، ازار، پیجامہ یا اتنا بڑا کرتا جس سے ٹخنے چھپ جائے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے ٹخنے چھپا کے نماز پڑھی اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس لیے خوب یاد رکھو کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کس چیز میں راضی ہیں اور اللہ کس چیز میں راضی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، انسان کی طرف جو اللہ کی بنیادی توفیق متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ جس کو اپنی توفیق سے نوازتے ہیں، اس کو مسلمان کے گھر پیدا کر کے کلمہ طیب پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر یہ موت تک باقی رہے، نہیں بلکہ موت کے وقت ساتھ چلے۔ اور سب سے بڑی فکر کی چیز یہی ہے، دھن اور مال کا ہاتھ سے نکل جانا یہ کوئی روحانی و قلبی فکر کی بات نہیں ہے، نفسانی فکر کی تو بات ہے۔ اس لیے دھن اور مایا اور سرمایہ اس کو حقیقت میں کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمیں ساتھ دے اور ہمیشہ کے لیے کام آئے، اور یہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ اور اس کی حفاظت جہاں اس کو پڑھنا فرض ہے، اس کی حفاظت بھی فرض ہے، اور اس کو بڑھانا اور تقویت پہنچانا اور انجام تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ خوب یاد رکھیے، اسی پر ساری زندگی کا انحصار ہے۔ اگر یہ درست لفظوں میں نہیں ہوگا تو معنی بدل جائے گی، اور ترجمے میں لفظ نہیں ہوگا تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اور تاثر دل کے یقین کے اعتبار سے دل میں نہیں آئے گا تو زندگی بگڑ جائے گی۔ چاہے ہم کتنا ہی علم رکھتے ہوں کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، مکروہ کیا چیز ہے، مکروہ تنظیم اور تحریمی کیا چیز ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان قوی نہیں ہوگا تو حرام آرام سے پڑ جائے گا، ایک لذت کے ساتھ اس کو اپنا لیں۔
اس لیے طاقت جو ہے وہ ایمان کی ہے جو انسان کو روکتی ہے. اگر وہ طاقت کمزور ہے تو اعمال میں انسان کمزور ہے، آخرت کی چاہت میں کمزور ہے، اللہ کی تعلق میں ناقص ہے. اور یہ انسان سب کچھ ہوتے ہیں، چاہے بادشاہت ہو، چاہے نیلے ہوں، کشف باسط، یہ انسان کمزور ہے. اور کمزور کے ایمان کا ہر حال میں خطرہ ہے، ہر حال میں خطرہ ہے. اس لیے شیطان جو عدو مبین ہے اور شیطان کے نظام پہ چلنے والے قومیں جو یہودیت اور نصرانیت ہے، امت کو اسی طرف ایک متوجہ کیا کہ اس کو اس چیز میں کامیابی دکھائیں جس میں ناکامی، اور اس چیز کے نہ ملنے پر اس کو مایوس کریں جس میں مایوسی کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی جھلک ہی نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، انسان عارضی اسباب کے نقصان پہ جاتا ہے. خدا پاک کی قسم آپ ترجماً اس کو نقصان کہہ سکتے ہیں، ورنہ نفع ہے اگر اس پہ صبر پہ آ جاتا ہے. ایک انسان کی 5 روپے کی نوٹ اگر گم ہو جائے، کھو جائے، تو بظاہر یہ ہوگا کہ 5 روپے کا نقصان ہوا. نہیں، باقی میں یہ کوئی نقصان نہیں. آپ نے صبر کر لیا، اللہ بہت کچھ آخرت میں دیں گے. نقصان اس کو کہتے ہیں جو آخرت کا نقصان، جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اور جو حقیقی نقصان ہے یہ عارضی اور وہ مادے کے اعتبار سے یہ نقصان نہیں کہا جاتا، بلکہ نقصان ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہے، جس کا خلا پور نہیں ہو سکتا. جس کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. یہاں مادی نقصان کا کسی ذریعے خلا پورا ہو سکتا، یہ مکلف ہے، محنت کر لے، مقدر میں طے شدہ مل جائے گا. لیکن ایمان اور اعمال کا خلا یہ پورا موت کے بعد کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اس کی ذات کو ماننے کی، لیکن مان کر انسان بیٹھ جاتا ہے اور اس کو پہچانتا نہیں تو عظمت سے محروم ہے، اور اس کے ہیبت سے محروم ہے، اس کی تعظیم سے محروم ہے. جیسے کہ انسان دنیا کی دنیاوی ہستی کو کبھی مانتا ہے، اس کے وقار کو اور اس کے اقتدار کو، اس کی جس کو اتھارٹی کہتے ہیں، اس کو مانتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. زبان سے بولنے کے وقت بھی اثر لیتا ہے، اور روبرو کی ملاقات میں بھی اثر لیتا ہے، اور غائبانہ کچھ کام پڑ جائے تو اس کے اقتدار کا اثر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کو یہ پہچانتا ہے کہ یہ صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس قلم ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان اللہ کو مانتا ہے اور پہچانتا نہیں تو بات وقت بھی عظمت نہیں ہوتی، اور سننے وقت کے وقت بھی عظمت نہیں ہوتی. غلط سن لیتا ہے، دل لرزتا نہیں، غلط بول لیتا ہے، دل لرزتا نہیں. غرض کی زندگی کے سارے خاکے میں ایک دنیا دار کی حیثیت تو ہوتی ہے مگر اللہ کی نہیں ہوتی. زبان سے ضرور اللہ کو بڑا کہتا ہے، زبان سے اپنے علم کے اعتبار سے کر گزرتا ہے، کہہ گزرتا ہے، لیکن ان کے اعمال کے ذریعہ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو حیثیت نہیں بخشا. یعنی اللہ کو مانا ہے جل شانہ، لیکن اس نے اس کو پہچانا نہیں ہے. اور جتنے انسان دنیا میں ہیں اگر اللہ کو پہچان کے نہیں گئے مسلمان، وہ سب ناکام دنیا میں رہے ہیں اور ناکام ہو کے جائیں گے، چاہے امت کی جمعیت ہو چاہے فرد ہو. یعنی انفرادیت کا مقام ہو چاہے اجتماعیت کا مقام، وہ سب کے سب ناکام ہو جائے گی. اور زمانہ یعنی دور اس کا شاہد، جب قرون اولیٰ میں صحابہ کرام
रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का अल्लाह की ज़ात और सिफात के पहचानने का यानी मार्फत का मेआर ऊंचा था, तो इनकी जमीयत का हर शोबा ऊंचा था। अल्लाह का रूप इनके कुलूब पर था तो मखलूक में इनका रूप था। हत्ता कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बहैसियत अमीरुल मोमिनीन के जलवा अफरोज हैं। खुलफाए राशिदीन में आप हैं, खलीफा सानी हैं, और कुस्तुनतुनिया बहुत दूर जो यूरोप के वस्त में इस वक्त तुर्की के हाथ में है, वहाँ हरकिल रहता था, लेकिन वहाँ से वो तोहफे तहाइफ भेजता था कि फारूक आज़म कहीं यहाँ का रुख न करे। इतना रोब पड़ता था, यहाँ इतना रोब पड़ता था, इसलिए कि जब इंसान अल्लाह का खौफ लेता है और इसका रोब और हैबत लेता है तो इसकी हैबत बकदरे इसके ईमान की कुव्वत के फैलती है। इतना ही नहीं बल्कि जितनी अज्जा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ईमान का जुज़ मोहब्बत है और उम्मीद है, और जितने इसकी शाखें हैं जैसे 36 शाखें, और जितने इसके हिस्से हैं जैसे 100 हिस्से, उनमें से जितनी चीज़ों में से ये क़ुव्वतें पाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़रोग़ मखलूक पे होता है और उसके असरार उस पर मुरतब होते हैं। मेरी ज़ात को मैं पूछूं और आपकी ज़ात को आप पूछें, एक मस्जिद की हाज़िरी कैसे होती है और एक सदर के महल में जाना कैसे होता है, एक आईजी की ऑफिस में जाना कैसे होता है। जब आईजी बुलाए तो जिसमें क्या हाल होता है, कितना डर होता है, बोलने में कितना चौकन्नापना होता है, आंखों में देखने में क्या हाल होता है। वो कोई बात कहे तो सुनने में फर्क न हो जाए तो कान कैसे बेदार होते, पैर कैसे उठते। बस इस तरह से अगर वजीर आजम बुलाए, सदर साहब बुलाए, या कोई और साहिब इक़्तिदार बुलाए, या कोई मालदार बुलाए, मिल मालिक बुलाए, उस सब में उसका सिर्पी की असर लेते हैं, पूरा जिस्म असर लेता है। लेकिन एक ही मिसाल दूं कि अल्लाह का घर जिसको हमने मस्जिद करार दे दिया, हालांकि ये अल्लाह का घर है, उस वक्त दाखिल होते वक्त और बैठते वक्त हमारे पूरे जिस्म का क्या अहवाल है, वही हमारा ईमान है और वही हमारा ताल्लुक है। बस खूब याद रखिए, मुआसबा इतना ही काफी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर नहीं आते, लेकिन इबादत गाहें हैं, ये इनकी ज़ात पाक की इबादत के लिए। लेकिन इबादत के घर में दाखिल होते पैर सीधा पड़ा तो अजमत से दिल लर्जा कि किसके घर में दाखिल हो रहे, क्या पड़ा, कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बस बाहर निकलने के वक्त तेरे जिस्म का जो हाल है वही तेरा ईमान। आगे कोई दावा करके इत्मीनान में न पड़ जा, ये हलाकत की मंजिलें हो जाएंगी। इसलिए कि आदमी किसी की मुलाकात से पहचाना जाता है। बकौल हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के, इंसान ज़बान के नीचे है। जी हाँ, और ऐसे मुलाकात में तारुफ में पहचाना जाता है। जैसे हज़रत अली, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहा हज़रत मैं इस शख्स को ले आया, हालांकि ताबईन तो होगा, यानी सहाबा को देखने वाले ताबईन होते कि ये बहुत अच्छा आदमी है। आप फरमाते हैं तू जिस शख्स को ले आया है और इसको अच्छा करार देता है, क्या तूने इसके साथ मामला किया है, क्या तूने इसके साथ सफर किया है कि नहीं, फिर तू कैसे कहता है कि अच्छा। अल्लाह अल्लाह, तो फिर हम अपने आप को जरूर ईमानदार कहें।
मगर फतवे के एतबार से कि फतवा हमें ये कहेगा कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, कलमा गो है, इसलिए मुसलमान है, तो फतवे से इत्मीनान तो न पकड़े, लेकिन हम इस बात का मुहासबा करें कि मैंने अल्लाह को अगर पहचाना होता तो बात करते वक्त सुन रहा, सुनने के वक्त किसी की बात समझता कि गलत सुन रहा हूं या सही सुन रहा हूं, जी हाँ, फैसला करते वक्त सोचता कि इंसाफ और बयानदारी या नहीं, चलते वक्त सोचता कि आंख कहां उठती, मामलात में कहां जा रहा हूं, अखलाक में कहां जा रहा हूं, तिजारत और जिंदगी के हर शोबे में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कैसा साबित हो रहा हूं। ये उस वक्त होता है दोस्तों जब इंसान अल्लाह को पहचानता है। दोज़ख ने किसी दर्जे पहचान लिया। मैं नहीं कहता कि दोज़ख ने अल्लाह को अकमल अंदाज पे पहचान लिया, लेकिन जब इसने अपने वजूद को देखा दोज़ख ने, जबकि इसके अंदर आग के समंदरों को इसने देखा जिसमें इंसान डाला जाएगा तो 70 साल के बाद उसके पैंदे पे पहुंचेगा, इतने बड़े समंदर दोज़ख, और जिसके बिच्छू खच्चर के बराबर। ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसलिए कि मैं भी ज़ईफ हूं, कहीं बीमार ना हो जाऊं ऐसी बातें करके। अल्लाह हमें नजात दे इससे, जो अनकरीब हम मौत के करीब होने वाले हैं। इस दोज़ख ने जब अपने वजूद को देखा कि जिस वजूद ने मुझे पैदा किया है, तो आपको पता है वो दोज़ख थर्राने लगी अल्लाह के खौफ से। आठों दोज़ख थर्राती है अल्लाह की नाराजगी से कि कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए, इसलिए कि अल्लाह ने दोज़ख को इनके वजूद के एतबार से ये मार्फत दी कि जो हलाकत का मैंने तुझे वजूद बख्शा है, तो तू बता कि मेरी कहारी कितनी सख्त हो। लेकिन हजरत इंसान जब कलमा पढ़कर इसको मकसद नहीं बनाता और खालिक को मानकर फिर पहचानने के लिए दुआ, मेहनत, कुर्बानी नहीं करता, तो माफ कीजिएगा एक जेल का तज़किरा इसको थर्रा के रख देगा कि जेल में जाऊंगा मेरी आबरू खत्म हो जाएगी, मुझे जो यहाँ मुसेरी पे सोना मुयस्सर है वहाँ नीचे सोना मुयस्सर होगा, यहाँ मुतंजन बढ़िया खाने या अपनी हैसियत से खाने मिलते, वहाँ नहीं। फिक्र में डूब जाता है, इतना डूबता है कि अपने आबरू जाने का खतरा मालूम होता। साथ साथ एक इंसान जब बंगला बनाता कि आपका बंगला तैयार होने वाला है, बस इस कदर खुशी होती है कि हम इतने कमरों में जाएंगे, ऐसा फर्नीचर होगा वगैरह वगैरह। लेकिन माफ कीजिएगा जब इंसान गुनाह करता और गुनाह कबीरा करता, और उस वक्त उसके इल्म में तो होता है, चाहे छोटा इल्म, थोड़ा इल्म रखने वाला हो, चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसको कराची की सेंटर की जेल की तरह भी इतना भी दोज़ख का डर नहीं लगता, इसलिए कि इसने दोज़ख को पहचाना नहीं, अल्लाह की कहारी को पहचाना नहीं। लेकिन जब इंसान नेकी करता है अल्लाह की तौफीक से, इसको इतनी मुसर्रत और खुशी नहीं कि जन्नत कितनी बड़ी नियामत होगी, जैसे बंगले की खुशी होती है, इसलिए कि उसने जन्नत को पहचाना नहीं, जब कि इसकी करीमी और इसकी अताओं ने कैसी नियामतें कामयाब की रखी हुई है। ये जो दो रुख जब पैदा होता है तो याद रखिए इंसान जब ये दो रुख की यानी दो वजूद की जो मार्फत नसीब होती है तो उस तरफ लपकता है। लेकिन बुनियादी एतबार से ये जन्नत की कामयाबियों के नक्शे और दोज़ख की नाकामियों के नक्शे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, तो इसकी मार्फत से इसका दिल लरसता है और उसकी अता से दिल मुसर्रत पाता है। अगर ये कैफियत नहीं तो तेरे नौक पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में ला इलाहा नहीं।
آیا ہی نہیں دل کے اندر. اس لیے کہ اگر دل مان جائے تو زندگی میں انقلاب آتا ہے. دل اگر دل میں رچ جائے تو انقلاب آتا ہے. جس سے تیرا دل ٹوٹا کوئی تذکرہ بھی کرے گا تو تجھے پسند نہیں آئے گا. اور تو نے جس سے دل سے محبت کی وہ سامنے نہیں ہے, صرف کوئی نام لے گا تو بھی تجھے لطف آئے گا. اس لیے دل ایک حقیقت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کو دل کے اندر رکھا. ہم نے معاف کرنا, آپ نے رکھا ہوگا, میں اپنی بات کرتا, ہم نے زبان اور دماغ میں رکھا ہے. زبان پہ اللہ نے چڑھا دیا, یہ توفیق ہے. پھر قرآن کا مسلمان کے لیے مطالبہ, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والے ایمان لے آ. یہ تصدیق کا مقام, اقرار سے تصدیق پر جا, جہاں پہنچ کر ایک انسان میں انقلاب آتا, جہاں پہنچ کر انسان کے اندر ایک انقلاب آتا. اور دل کے بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں مطالبہ کیا ہے مجاہدوں کا جان اور مال کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ اصل اللہ کی پہچان, لیکن معاف کیجئے گا پہچان تاثر سے تو چھوڑیے, علم سے بھی پہچان نہیں کہ علم کے اعتبار سے بھی اللہ کو کیسے ماننا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے, لیکن ہاں افعال میں کر دیتے ہیں, افعال میں کر دیتے ہیں, اور نفع نقصان میں کر دیتے ہیں, اور تصرف میں کر دیتے ہیں, استظہار میں کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ حرام ہے. اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک لہ ہے, تو وہ صفات میں بھی واحد ہے, وہ صفات میں بھی واحد ہیں, اور افعال میں بھی واحد ہیں. اور کس اعتبار سے واحد ہیں کہ کوئی نہ تھا یہ تھے, کوئی نہ تھا یہ تھے. جو کچھ تخلیق کی وہ خالق نے اکیلے نہ کی, نہ کسی کا مشورہ لیا, نہ کسی کو شریک ہو. خدا پاک کی قسم, تخلیق کے اندر وہ واحد ہیں, اور پوری تمام صفاتوں کے اندر واحد. اگر وہ ارادہ نہ کرے تو کوئی رحم نہیں کر سکتا, وہ ارادہ نہ کرے تو کوئی کھا نہیں سکتا, کوئی کھلا نہیں سکتا. اور وہ ارادہ نہ کرے تو کوئی مر نہیں سکتا, نہ مرض سے مر سکتا ہے, نہ بندوق کی گولی سے مر سکتا ہے, نہ خدا پاک کی قسم ایٹم بم سے مر سکتا ہے, نہ زلزلوں سے مر سکتا ہے. تمام تر حالات اس کی طرف رجوع ہوتے, لیکن تو اپنے حالات کو مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے, مخلوق کی طرف رجوع کرتا. وہ لیس کمثلہ شیء ہے, وراء الورا ہے, جس سے تمام انبیاء تھر تھر کانپتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا, یا میرے صحابہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے کہ آپ پیدا شدہ ہیں اور وہ پیدا کرنے والے. خدا پاک کی قسم, جتنا جمال کا استضاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اور جتنا خیال اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اور جتنا صفاتوں پہ یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کسی فرمایا سورہ ہود نے مجھے برا کر دیا, سورہ ہود نے مجھے برا کر دیا. آپ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ حبیب رب العالمین تھے, رحمت للعالمین تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کا پرتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پاک پر ڈالا, تاکہ مخلوق سمجھ جائے کہ اللہ کے نبی جو خاتم النبیین ہیں, اور سید المرسلین, اور اولین و آخرین ہیں, اور رحمت العالمین ہیں. لیکن جب قہاری کا تذکرہ آیا تو لرز گئے, اور جب رحیم کا تذکرہ آیا تو خوشی سے پھول گئے. یہ نہیں کہ قہاری کا تذکرہ آیا تو میں معصوم ہوں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. جباری کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہ میں معصوم ہوں اور خاتم النبیین ہوں. بالکل جس صفت کا نام آیا اس کا فوراً اثر لیا,
फौरन असर लिया। गफ्फारी का जब इस्तजार आया तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह जो हम पढ़ते हैं और बार बार पढ़ा अल्लाह रब्बी 100 मरतबा इस्तगफार रोजाना पढ़ते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप गुनाह करते थे? तौबा तौबा तौबा। 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इस्तगफार करो, मैं 100 मरतबा इस्तगफार करता। हम्द सना का तो कहना क्या अल्लाह कबीरा। मैंने कहा कि लेकिन मेरी जात निडर है, इसलिए कि बाज़े इस इंतजार पे आते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आदमी ज़ाब्ते से कामयाब होता है, गैर ज़ाब्ते से कामयाब नहीं होता। कि क्या अल्लाह की रहीमी नहीं हमें बख्श दे, लेकिन अल्लाह की रहीमी का सबूत यहां तो पैदा कर ले। अगर तूने अल्लाह को माना है और इसको पहचाना है तो तू देख उठा के कुरान को और अहादीस को कि जिसने इसको माना है और इसको पहचाना है, इसको क्या दिया? तुझे सिर्फ रोटी दी है, कपड़े दिए, तिजारत, तुझे क्या दिया? तुझे मार्फत दी, तुझे करामत दी, तुझे अपना इश्क दिया, तुझे अपना तकवा दिया, तुझे अपनी मोहब्बत दी और तुझे कैफियतें दी। तुझे क्या कि कुछ न दिया तो मालूम होता है कि तूने अल्लाह को पहचाना नहीं, इसलिए अल्लाह ने तुझे कुछ नहीं दिया। और जिसने पहचाना इसको पूछ ले, ये तो काफिरों को भी देते। जो मुझे दिया है रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो काफिरों को देते। और जो अल्लाह जानते उसका अजमत दिल में बिठाते हैं, जो इनकी मारिफत को दिल में रखते हैं, उसकी मोहब्बत को सबसे मुकद्दम करते हैं, इसके तकवे को सब पे गालिब करते हैं, उसको जो काफिर को नहीं देते ये इसको देते। जो दुश्मनों को नहीं देते इसको देते हैं। जी हाँ, अगर उसमें से तुझे कुछ नहीं मिला, जो दोस्तों को देते हैं और बंदे हक को जो देते हैं और सालिहीन को देते हैं, अगर उसमें से तुझे नहीं दिया तो तुम बड़ा महरूम है, इसलिए कि तेरे पास कलमे के अल्फाज हैं। वरना अल्लाह का वादा है, जो मुझे पहचानता और जो मुझे अपना बना लेता है, अपना बना लेता। बीवी हमने दी, हमसे प्यारी है। क्या दलील कि इसकी मोहब्बत में हुक्म तोड़ता है? यही तो दलील है कि हमसे प्यारी है। क्यों दावा करता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे प्यारे? नहीं, साबित कर दे कि जिंदगी के हर अहवाल में और मशर के हर ताल्लुक में, बाप के ताल्लुक में, माँ के ताल्लुक में, बीवी और बच्चों के ताल्लुक में नबी पाक का तरीका न छूटे तो हुजूर महबूब है, और उनका तरीका छूट जाए तो तुझे ये सारे वजूद में खोता है। तुझा हर दावे की दलील होती है, हर दावे की दलील होती है। तो मैं यहाँ रब्बुल इज्जत की बात कर रहा था कि कलमे का मुतालबा है कि कहाँ निगाह रखता है, भीड़ के वक्त कहाँ निगाह रखता है, मुसीबत के वक्त कहाँ निगाह रखता है, आफात के वक्त कहाँ निगाह रखता है, बीमारी के वक्त कहाँ निगाह। मुख्तलिफ हालात में आजमाता हूँ और मुख्तलिफ हालात को तेरे गुनाह बख्शने के लिए भी लाता हूँ। इन सब में तू किसकी तरफ मुतवज्जे है? हत्ता कि पता है तुम अपनी सलाहियत की तरफ आता है, अपनी इस्तेदाद के पास। ये खुद ही है और ये खुद परस्ती है। तू जाहिर में मुझे पूछता है और अंदर में अपने नफ्स को, अपनी जात को पूछता है, इसलिए कि तुझे बड़ाई प्यारी है, तेरी तारीफ तुझे प्यारी है। आओ भगत प्यारा है, ये तेरी खुद परस्ती है। तू खुद अपना तू माबूद है और ये सब चीज फना है, इसलिए कि तू खुद परस्ती से निकल जा। अगर खुद परस्ती से निकलकर मखलूक की परस्ती से निकल जाएगा, मेरे लिए किसी का इकराम नहीं करेगा, तो समझना कि ये मखलूक परस्ती है। मेरे लिए मामला सही नहीं करेगा, किसी की रोब में आकर उसकी जो है इज्जत करेगा और किसी की लालच में आकर उसकी खुलासा जो खुशामद करेगा और मफाद निकालने के लिए तुम मखलूक से जोड़ रखेगा, तो ये मखलूक परस्ती है। ये सारे अहवाल मेरी तरफ हैं। अगर तूने ये सारे अहवाल
تیری اور مخلوق کی تعریف سے میری تعریف کو متوجہ کر وہ مقدم کر دیا اور سارے احوال کو میرے طرف منسوب کر دیا، تو تو نے مجھے پہچانا، اور جب تو نے مجھے پہچانا تو میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے ایسا نوازوں گا جو تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ورنہ روٹی کھا کے قبر میں چلا جائے۔ کافر رات دن کارخانے مانگتے، آپ بر اعظم کو دیکھیے اور بر صغیر کو دیکھیے، جس میں کفر کا نظام ہے، رات دن ملک و مالکین کی محنت ہے، بڑے بڑے کارخانوں کی تمنا ہے، انہی خاکوں میں ترقی کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، ہاں اسلام ممانعت کرتا ہے۔ کس طرح کہ پہلے تو اللہ کا بندہ بن، حضور کا امتی بن، تو پھر ہر شعبے میں تو مخلوق کا خدمت کرنے والا ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، ورنہ کہیں قارون ہوگا، کہیں فرعون ثانی ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں بنتا وہ کسی کا نہیں ہے۔ محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے اعتبار سے خادم اور اطاعت کرنے والا نہیں بنتا، وہ کسی کا نہیں بنتا۔ فرق تانا یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ترقی نہ کریں۔ اچھا جی، آپ کس چیز پہ ترقی کریں کہ ہم کیا ہوائی جہاز نہ بنائیں، ہم کیا ماشاءاللہ جو ہے پائلوٹ نہ بنیں، ہم جو ہے ماشاءاللہ رائڈر نہ بنائیں، ہم جو ہے فلاں چیز نہ بنائیں کہ وہ بنانے والا نمازی نہ پڑھے، وہ بنانے والا حرام سے بھی نہ بچے، وہ بنانے والا جھوٹی نہ بنے، رائڈر چلانے والا، ایروپلین چلانے والا اللہ کو سجدہ نہ کرے، تو معاف کیجیے گا، یہ تو کفر کی ترقی ہے، اسلام کی تو ترقی نہیں ہے۔ اسلام تو اپنی ذات کو بنانے کا کہتا ہے، تیری ذات کو بنا کے سب کچھ بنا، تیری ذات کو سب کچھ بنا، تیری ذات کے بنانے کے بغیر اگر رکشا بھی چلے گا تو بیمار کو نہیں لے گا، قریب جانا کہ نہیں صاحب وقت نہیں ہے کہ بیمار ہوں صاحب لے لو 2-4 روپے لے لو، کہ نہیں صاحب دیکھ لے تو ٹرائی کر لے۔ جی ہاں، اگر تو بنا ہوا نہیں ہے تو بس پر بوڑھے کو دھکا مار دے گا، تم جلدی چلا جائے، ایسی باتیں کرے گا جو بسوں میں عورتیں بات کر رہی ہیں، اس کا دل دکھے گا۔ جہاں بھی تو ہوگا وہاں لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ کتنی ترقی کر لے، اس لیے کہ ان کو ترقی کی راہیں اللہ نے اس لیے کھولی ہے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے قید خانہ نہیں ہے، جنت ہے، اس کو آخرت کے اندر کچھ نہیں دینا۔ غیر المغضوب علیہم والضالین، تو نے فرق کیا اپنے مادے کی ترقی میں، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو توڑ کر بچاؤ کیا کہ جو ہے اہل علم ترقی سے روکتے ہیں، نہیں بالکل
اہل علم یوں کہتے ہیں، سن، اہل علم یوں کہتے ہیں کہ تو بن کر، اہل دل اور یا اللہ یوں کہتے ہیں اگر تو بن کر کسی شکل میں نہیں چلتا تو مصیبت، اور بن کر چلتا ہے تو پھر ہر جائز ترقی میں تو رحمت ہے، مخلوق کے لیے رحمت ہے دیا، اور نہیں تو مخلوق کے لیے تو ٹھیک، اپنی اولاد کے لیے بھی زحمت ہے، ایسا کھلائے گا اولاد کو تجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ رشوت اور حرام کے حلوے میرے اولاد کو کھلاؤں گا، دوزخ پر رہا ہوں، ہاتھ کے ہاتھ دوزخ کو سپرد کرے گا اولاد کو، ہاتھ کے ہاتھ سپرد کرے گا، اس لیے کہ تو باپ نہیں جب اللہ کا بندہ نہیں، تو شوہر نہیں اگر اللہ کا بندہ، جی ہاں، اور تو بھائی نہیں اگر اللہ کا بندہ نہیں، اور تم دوست نہیں اگر اللہ کا بندہ نہیں، اور اگر اللہ کا بندہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے تو باپ کی ہے اور بھائی کی ہے، ہر ایک دونوں جہان کی کامیابی رکھ کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا، اور وہی لقمہ کھلائے گا، وہی پہنائیں گے جسے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے اپنی نفس کو دوزخ کی آگ سے بچا، مسلمان کو کہتے ہیں قوا انفسکم، لیکن تو نفس کو دیکھ لے کس کھاکے پہ ڈالا، کن غذاؤں پہ ڈالا، کن لباسوں پہ ڈالا، کن کمائیوں پہ ڈالا، کن باتوں پہ ڈالا، کن چیزوں کے دیکھنے پہ ڈالا، کن مصروفیتوں میں ڈالا، کس چیز میں ڈالا، تو نے دیے بنا دیا لیکن غسل کے فرض بھی نہیں سکھائے، دیا علوم نبویہ جس سے زندگی سنورتی ہے، خدا پاک کی قسم، علم اس کو کہتے ہیں جو علیم کی ذات سے نکلا ہوا، دنیا کا جتنے انسان ہے وہ علم نہیں ہے، وہ سب جاہل، وہ ہنر ہے، علم اس کو کہتے ہیں جس سے اخلاق سنوارا جاتا ہو، جس سے ایمان سنوارا جاتا ہو، اور جس سے انسان کے معاملات سنورتے ہو اور انسان میں انسانیت پیدا ہو، اور یہودیوں کے علم سے اور کھڑے کھڑے مٹنے والوں نے جو کتابیں تراسی ہے، نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اپنی ذات میں سے نکال کر دیا، یعنی حضور کی ذات میں سے پہلے علم نہیں نکالا جس کو احادیث کہتے ہیں، بلکہ اقرا کی پہلی وحی نازل فرما کر اپنی ذات میں سے قرآن نکالا، اور اس بات کو سمجھایا کہ مخلوق مجھے بہت پیاری ہے، عموماً یہ میری عیال ہے، اور خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اس کے بننے کا ضابطہ نہ اسباب ہے نہ دنیا کے تراشے ہوئے علوم ہے، بلکہ میری ذات ہے جس میں سے میں ضابطہ نکالوں، یہ مجھے اتنے محبوب ہے تاکہ یہ زندگی کا جینے کا ضابطہ بنائے اور کامیاب ہو جائے۔ اور پھر احادیث مبارک جو وحی ثانیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکالا، بس اس نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، نہ کھانے کا چھوڑا، نہ پینے کا چھوڑا، نہ تو جاگنے کا چھوڑا، نہ سونے کا چھوڑا، تمام زندگی کے سارے شعبے اجاگر کر دیے۔ کس طرح؟ سنو، اجاگر کر دیے، نہ سائنسدانوں نے، نہ دنیا میں دانشمند کراتے ہیں وہ، نہ پروفیسر، کسی نے نہ جانا، سب جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے عالم ہیں، اور جتنے عالم بنے وہ بھی حدیث اور قرآن سے بنے، کوئی عالم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک عالم اور ایک بزرگ بھی اپنی رائے رکھتا ہے تو وہ حجت نہیں بنتا۔ حجت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کی پیروی بنتی ہے، اس نے کسی چیز سے مستثنا نہیں کیا۔ غذاؤں کے نقشے بتایا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، 2 باتیں، کتنا کھانا، 3 بات، کس طرح کھانا، کھا کے پھر کیا کرنا، حتیٰ کہ زندگی کی صحت اللہ نے بخشی، اندر رونق بخشی، برکت بخشی، خیر بخشی، نور بخشی، اس کھانے پہ جنت کی غذائیں بخشی۔ ایک سائنسداں مجھے بتائی، ان کو پانی پینا بھی نہیں آتا، ان کو سائنسداں کو پانی پینا نہیں آتا۔ ایٹم بوم والے کو پوچھو تو نے بوم بنایا کہ میں نے کمال کیا؟ تو نے تو ظلم کیا کہ ناگاسیکا پہ ایک بوم ڈالا 10 لاکھ آدمی مر گئے، ظالم۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور کا بوم بتایا کہ جہاں برسایا ہوا رحمت ہی رحمت ہو۔ ہم نے فلاں آرڈر بنا لیا، فلاں
اے سائنسداں تُو کیا بنایا؟ تو نے کیا بنایا؟ تو نے کہا میں نے فلاں چیزیں بنا، تو نے اخراجات کے اندر لوگوں کو ڈال دیا، عیاشیوں کے اندر ڈال دیا، فلاں چیز کے بغیر نہ چلے، فلاں چیز نہ چلے۔ زندگی سادگی کے بجائے خواہشات پہ آ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، پورا نہیں ہوتا، تو نے رشوتوں پہ ڈالا، لوٹ پہ ڈالا، نہ جانے کس کس نقصوں میں ڈالا۔ یہ نظام دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نظام دیا کسی چیز سے محروم نہ رکھا، کسی چیز سے محروم نہ رکھا، اس کو ساری برکتوں سے جوڑا، ساری خیروں سے جوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تاجر کو سکھاتے، سن لے، فرماتے ہیں کہ سچا تاجر صدیق اور انبیاؤں کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر کوئی دنیا کی قوم اور فرقہ نہیں بتا سکتا کہ تاجر کا یہ مقام ہوتا، اس لیے کہ آپ نے یہ مقام دیکھا تھا۔ صرف علم نہیں تھا، بلکہ آپ نے معراج میں ان مقاموں کو دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کو پہچان کر اس کی اتباع کرنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ بتاتے ہیں اللہ اکبر کہ تجارت کرتے وقت زیادہ باتیں نہ بتاؤ، زیادہ باتیں نہ بناؤ، اور اخلاق سے پیش آؤ، اور اگر پھٹی ہوئی کوئی شے ہے تو بتا دو کہ یہ پھٹی ہوئی ہے، اور بگڑی ہوئی شے ہے تو بتا دو بگڑی ہوئی ہے۔ کون بتا رہے بھیا؟ نہیں، مجھے بتاؤ کون بتا میں کہ اتباع کا کمال، کہ اگر میں بتا دوں گا تو کون لے گا؟ کہ کون لے گا؟ کہ حضور کی اتباع ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے اور تیری عزت میں برکت دیں گے، تیرے راستے کھول دیں گے کہ نہیں بھائی۔ بس یقین آ گیا کہ کوئی نہیں لے گا۔ کیا اس کی معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے کہ ہم پھٹی ہوئی چیز کو یا بگڑی ہوئی چیز کو بتا دیتے کوئی نہیں لے گا؟ اس کی معنی ہے کہ حضور نے جو بتایا وہ عمل کے لائق نہیں ہے، نقصان کے لائق ہے۔ کس کو آپ ایمان کہیں گے؟ میں کس کو ایمان کہوں گا؟ جی ہاں، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، ایک صحابی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے کپڑا خریدا تھا۔ اس نے کہا یہ کپڑا تو نے کہاں سے خریدا؟ کہ فلاں دکان سے۔ کہا کتنے کا لیا؟ کہ اتنی درہم کا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے بچہ بھول گیا۔ کیا کہا؟ بچہ بھول گیا۔ دیکھو یہ پیسے کو لے کر تم مجھے یہ دے دو۔ کہ یہ کیوں؟ کہ پھر دکان پہ چلو اور میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ چنانچہ وہ دکان پہ کہا بیٹے تو بھول گیا؟ کہ ہاں باجان بھول گیا، تم نے کہا تھا کہ اتنی درہم لینا، میں نے زیادہ لے لیا۔ کہ اگر آپ کو کپڑا نہ چاہے تو لے لو، ورنہ اس کو درہم واپس دے دو۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایک مثال تو امت میں مجھے بتائی، یہاں تو پھٹا ہوا کیا، میں نے نمازی اور داڑھی والوں کو تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، پنجگانہ نمازی، دین کی باتیں کرنے والا، اللہ اللہ اللہ، جب انجیر یا کوئی چیز خریدنے آیا تو پیچھے سے تو سڑے ہوئے دے دیے، باقی اوپر ڈال دیے۔ بے دین کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ بے دین اور دیندار کا فرق نہ کر دیجیے۔ بے دین بھی کوئی نہیں، دیندار بھی کوئی نہیں۔ جس کا ایمان کچا وہ بے دین ہے، اور جس کا ایمان پکا وہ بادین ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق سے بات کر، اور یہاں تشریف لائیے، آئیے آئیے، تشریف لائیے، بوتل لائیے بھائی، بوتل لائی، بوتل سے پھر اندر بوتل اور سب کا حصہ نکال لینا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کا میں دل کو جانتا ہوں، تو ٹھنڈے پانی پلا کر اس کو ٹھنڈا کر کے ذبح کرنا چاہتا ہے نہیں؟ علیم بذات الصدور، میں سننے کے حوال کو جانتا ہوں۔ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کو نہیں اپنایا کہ اللہ کے لیے استعمال کر کے اللہ نے رزق بھیجا ہے، تو اس کا اخلاق سے پیش آ، اور پیش آ کر جو نقصان ہے اس کو بتا دے۔ اور پھر فرمایا ماشاء اللہ کہ ایمان والا سنو کہ اللہ رب العزت، جس کا مفہوم تشریح بیان کرتا ہوں کہ رزق دینے والے اللہ ہیں، مجھے شام تک اللہ کا حکم نہ توڑوں، یہ اللہ کو بتانا ہے، اور اللہ کو بتانا ہے کہ تیرا طریقہ نہیں چھوٹ جائے گا، ہماری کمائی، ہماری بینک بیلنس تیرا امر ہے، اور تیرے محبوب کا طریقہ ہے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، اس کو ثابت کرنا ہو، اس میں کم نفع ملتا ہو تو زیادہ برکت دے گا، زیادہ ایسا تاجر صدیقوں اور انبیاء کے ساتھ اٹھے گا، اور دوسرے تاریخ کے برعکس بات نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا تولنے والے کو کہ اگر تیرے پاس کوئی گراہک آئے تو کیا فرمایا؟ پورا تول فرمایا نہیں، فرمایا جھکتا تو تاکہ برکت ہو۔
پورا تول نہیں فرمایا، جھکتا تول تاکہ برکت ہو جائے، اور فرمایا جس نے دھوکہ کیا فلیس منی، میری امت میں نہیں ہے۔ دھوکہ تو آج عام ہے، فلیس منی، جی ہاں، بچا کے کچھ دیا، اوپر کچھ رکھا، اندر میں کچھ رکھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں ایک ضروری کام کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ بازار سے آپ کو رغبت تھی، بدترین جگہ بازار کو قرار دیتے، اس لیے کہ بازار اس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت سے لے کر ٹھہریں گے۔ مسجد اس کو کہتے ہیں، سنو، کہ جہاں ضرورت سے زیادہ ٹھہر جائے، اور یہ ٹھہرنے کے مقام سے اعتبار کہتے ہیں کہ باہر نکل جائے تو دل اٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ کام کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایک تعلق کی بات ہے، ایک تعلق کی بات ہے۔ چنانچہ آپ نے گندم کی ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلا نکلا، جب گیلے نکلے تو فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے یہ جو دھوکہ کر دے، ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، اب تجارت کے احوال کو دیکھ، ذخیرہ کتنا جمع کیا جاتا ہے، اس میں بات تجارت کو دیکھ، معاشرے کو دیکھ، سنسار کو دیکھ، گھریلو زندگیوں کو دیکھ، شادی کو دیکھ، غمی کو دیکھ، یہ تقریروں کو دیکھ، سب چیزوں کو دیکھ، ایک ایک چیز کو تو دیکھ، ہر شعبے کو دیکھ، تجھے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہو۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے کہ جب یہ پکڑ کرتے ہیں تو کیسی شدید ہو۔ اس لیے ہم بری چیزوں سے بھاگے نہیں ہیں، اور جب یہ ان کی اطاعت پہ کیا دیتے ہیں، یہ ہمیں معرفت نہیں ہے، اس لیے دوڑ کر اس کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کی طرف ہم دوڑ کر جاتے نہیں ہیں۔ معاف کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھنوائے نہیں کام آئے گی، بشرطے کہ ہم غلام بنیں گے تو کام آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے، فاطمہ اس پر نہ جانا کہ تیرا باپ آخر زمان نبی ہے، جو میں زندگی لایا جس کا مفہوم ہے اس پر عمل کرنا۔ فاطمہ اس پر نہ جانا کہ میں تیرا باپ آخر زمان نبی ہوں۔ سنا دیا صاحب کہ تجھے یہ استظہار نہ ہو محترمہ سیدہ اور طاہرہ کہ میں سیدہ فاطمہ ہوں، نہیں اس پر نہ جانا، نہیں جانا، بالکل نہ جانا۔ لیکن ہمارا استظہار محمد ہے تو کیا غم ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کو مانا، معاف کیجیے گا، ایک ایسا دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ، اس کی دلیل ہے کہ تجھے پتہ ہے جب ایمان ساتھ میں لے کے جا تو مسلمان، ایمان ساتھ میں لے کے جا تو مسلمان ہے، وہاں تک خطرہ ہے، اور اس خطرے کو پور کرنے کے لیے ایسا ایمان طاقتور بنا، ایسا ایمان طاقتور بنا کہ اللہ تجھ پر رحم کھا کے تجھ پر تیرا ایمان پہ ختم نہ کرنا۔ اور یہ اصل ہے، اصل وہ ہے جو باقی رہتی ہے، میں نے کہا باقی تو کچھ نہیں ہے۔ تعلق مع اللہ، اللہ کا تعلق جوڑ، وہی صحیح تعلق ہے، وہی کام آئے گا۔ وہاں سفارش سے نہیں چلتی، قرآن اٹھا کے دیکھیے، بیا بالکل نہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن حق کے فرمایا، کسی کی مجال نہیں کوئی بول سکے۔ جب ہم اذن دیں گے، جب ہم اذن دیں گے تو وہ بولے گا، وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر کچھ لب کشائی بھی کرے، کسی نبی کی۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آنکھاں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ، وہ بھی اس وقت بولیں گے جب اللہ کہیں گے کہ بولو، اس کے پہلے زبان تک نہیں کھولیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور فرمائیے وہ حمد اللہ نے مجھے سمجھائی ہوگی، یعنی وہ تعریف اللہ نے خود نے سمجھائی ہوگی، میں تعریف ایسی کراؤں، اللہ کرائیں گے، اس کے بعد حکم ہوگا کہ بولو، اور بولنے کے بعد کہا جائے گا اے محبوب آپ کی امت کو جو ہے شفاعت کے لیے لائیے، تو ابو بکر صدیق کو آگے کریں گے۔ پہلے جب ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العزت جب سوال حساب کا کریں گے تو ابو بکر صدیق یوں نہیں کہیں گے کہ آپ نے مجھ پر تو سلام بھیجا تھا، آپ اس حال میں راضی ہیں ابو بکر صدیق؟ میں تم سے راضی ہوں، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ سب کے احسان کا بدلہ دے چکا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا بدلہ نہیں دے چکا۔
کچھ نہیں رونا شروع کر دیں گے اللہ اللہ. اور حضور برابر میں کھڑے ہوں گے, یہ بھی نہیں فرمائیں گے کہ ابا بکر رو نہیں, یا اللہ اس کو نہ رونے دو. جلال اور ادب اور عظمت کا اتنا مقام ہوگا حضور کے پاس کہ اللہ کو اللہ سمجھتے ہوں گے. جی ہاں, کھانا کی بات نہیں, بحر بر سمندر پہ جا کے دیکھیے, آپ نگاہ اٹھائیے وہاں تک پانی ہے. ایک سمندر سے قیاس کیجئے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہوگی. اس آسمان کو دیکھیے کہ اللہ کیسی ذات ہوگی. ایک سورج کے گولے کو دیکھیے, چاند اور سورج اور تمام نباتات, گزندے درندے پرندے, سب کو تو اپنی ذات کو دیکھیے, یہ اللہ کیسا ہوگا جس نے بے پناہ شکلیں پیدا فرمائی, جس کے پاس فرمے کیا ہے, کوئی شکل ملتی ہوئی نہیں آتی, کوئی آواز ملتی ہوئی نہیں آئی. اللہ ہے کہ کیا, جو ناپاک پانی کے قطرے سے کیسا بناتا. لیکن معاف کرنا, تیرے آگے اللہ کی کیا حیثیت, اس لیے کہ ایمان کی حیثیت ہے. ایمان حیثیت میں ہے تو اللہ حیثیت میں, ورنہ تو اللہ کے سامنے ایسے بات کرے گا کہ پولیس کے سامنے بھی اتنی بھی بات کر سکے گا. ایسی بات کرے گا بے ادبی کے ساتھ کہ پولیس کے ساتھ بھی بات کرتے ہو تم جو لرزے گا. جی ہاں, تیری زبان کے اندر اور تیرے سارے خاکوں کے اندر عظمت کا کوئی مقام نہیں ہوگا. چنانچہ اتنا روئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں لے گا. اللہ اکبر کبیر. جی یعنی کہ حمامت کے احوال کیوں کھولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ پتہ چلے کہ تم مجھ پر ناز نہ کرنا, نیاز پہ جانا. میں ناز سکھانے کے لیے نہیں آیا. ناز والے ہلاک ہو جاتے ہیں. ہلکے اہل ناز میں, ذوق نیاز میں, جس کو ناز آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حبیب پاک ہیں تو ہمیں کیا غم, اس میں کبھی نیاز نہیں پیدا ہوتا, اور ناز والا کبھی حقیقت نہیں پاتا. اس لیے کہ محبت میں بھی ناز آیا تو بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے تقویٰ پہ لے دیا جو تمام امور کی جڑ ہے, اور تقویٰ محبت کو درست کرتا ہے. خدا پاک کی قسم, اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جو حب طبعی ہے, اول تو حب عقلی میں بات ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن حب طبعی جو اللہ نے سب کو دیے, اس پہ ناز نہ کر. حب طبعی اللہ کی عطا ہے. ماں تکبر نہیں کر سکتی کہ میں اولاد کی محبت کرتا ہوں, تیرا کوئی کمال نہیں. مامتا اللہ نے ڈالی, خدا پاک کی قسم, اس میں ماں کا تصرف نہیں ہے. جس طرح سے تو اے مسلمان تو تکبر نہیں کر سکتا کہ میں حضور کو چاہتا ہوں. یہ تو حب طبعی ہے. تو نے کلمہ پڑھا, اللہ نے حب عقلی کو پیدا کر. یہ اس وقت اس کی دلیل ہوگی کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں فنا ہوگا, کہ میرے حضور نے کیسے کھایا, میرے آقا کیسے گھومے, وغیرہ وغیرہ. یہ حقیقت ہے. اس لیے تم اگر ناز پہ جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے تقویٰ دیا, تو تمام امور کی جڑ ہے. اگر تقویٰ نہیں تو تمام امور کھوکھلے ہے. اگر نماز کے اندر تقویٰ نہیں تو پتہ نہیں کہ تیرا کیا حال ہوگا. جی ہاں, جسے رمضان شریف آتا ہے تو بھوکا ہم نے رکھا, پیاسا ہم نے رکھا, ماں باپ سے 70 گنا چاہنے والا تو نے ہم پر کھانا بند کر دیا. نکاحی عورت کو روزے کی حالت میں استعمال حرام. اجی پانی بھی نہ پینے دے, جبکہ ہمارے ماں باپ پانی نہ پیے 2 گھنٹہ تو تڑپ جاوے, اور تم نے ہم پر فرض کر دیا پیاسا رہنا. لعلکم تتقون, تمہارا حجاب نفس ہے, تم اس کو دباؤ اور مارو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس لیے کہ تقویٰ ہر حضور ہے, ہر امور کی جڑ ہے. جب محبت میں تقویٰ آئے گا تو ناز نہیں رہے گا, نیاز ہو جائے گا. ورنہ آج کروڑوں کی تعداد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امت ناز کر رہی ہے. اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بدعت کر رہا ہوں, جو حضور نے نہیں کیا وہ بول رہا ہوں. حضور نے جب نہیں کہا یہاں بول رہا ہوں, اس کو دین سمجھ رہا ہوں. یہ ناز کے نقشے ہیں, ناز کے نقشے. اگر نیاز ہوگا تو ہر وقت تحقیق کرے گا کہ سرکار نے یہاں کیسے بولنے کا کہا, یہاں کیسے کہا. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے ایک تابعین نے جب چھینک کھائی تو کیا کہا, الحمدللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک بھی یہ, جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ, اور جب آپ سنو تو کہو یرحمکم اللہ. چنانچہ اس نے کہا الحمدللہ, پھر کہا اللہم صلی علی محمد. فاروق اعظم کی آنکھ بدل گئی. کیا کہا حضور نے, کیا سکھایا؟ حالانکہ درود پڑھا تھا, سبحان اللہ. کیا سکھایا تھا کہ الحمدللہ حضرت. پھر تو نے درود کیوں پڑھا؟ حالانکہ مبارک ہے, تو نے حضور کے لائے دیے ہوئے دین کو بڑھا دیا. تو نے ظلم کیا. ایسا درود حضور کو پسند نہیں ہے, بلکہ جس طرح حضور نے بتایا درود اس طرح سے پسند. تب تم درود پڑھ.
خبردار انہوں نے کہا، دیکھ لیا آپ نے، لیکن آج 1400 سال کے بعد جو ناز میں انسان گر کے نہ جانے کیا کیا پیدا کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناز ہے، اور ناز والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، نہ نیاز والے کے ناز کے بعد محبت ہے نہ اتباع ہوگی۔ ایسے ناز والوں کی آپ اندرونی زندگی دیکھیں گے تو یہ باغی ہوگا، یہ باغی ہوگا، یہ نوٹ کرنا آپ۔ ظاہر میں دکھاوا ہوگا کہ میں عاشق ہوں، اور اندر میں یہ باغی ہوگا، باغی، اس لیے کہ نیاز والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت دیتے۔ تو میں نے کہا دوستو کہ ہم توفیق والے مسلمان ہیں، گھریلو ایمان ہمارے پاس۔ ایک سکھ کے گھر سکھ پیدا ہو گیا، سکھ ہو گئے، ہندو کے گھر پیدا ہندو، الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کو پہچاننا، اللہ اکبر کبھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معرفت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معرفت، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کرام کے ایک ایک احوال کو دیکھو تو انسان حیران ہو کے رہ جائے، انسان حیران کیا۔ ہم یہاں تک تو نہ بڑھے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک اللہ والے سے ماشاءاللہ اس کو کچھ ماشاءاللہ پیسے وغیرہ آگے لوگوں نے ماشاءاللہ دیے، اور اس کے بعد احوال کو ٹھیک ہونے لگے تو آپ نے گرم توا بنایا، منگوایا، اور توے پر کھڑے ہو گئے کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ میں نفس کو کہہ رہا ہوں دیکھ یہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا، وہ پوچھیں گے، اور خرچ کہاں کیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو کر۔ اس لیے میں اس کو گرم توے پہ کھڑا ہوں کہ کل جب سورج بالکل قریب ہوگا اور انسان کی کھوپڑی ایسے کھولنے لگے گی جیسے کہ ہنڈیے کے اندر سالن کھولتا ہے، اے نفس اگر تجھ میں ہمت ہو تو دنیا کو سمیٹ۔ وہ ہم اتنا نہ کرے، لیکن ہم تو حلال کے سمیٹنے میں یہ ڈرتے تھے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے رونے لگے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضرت آج رونے کا دن ہے جب کسریٰ بھی ختم ہوا اور کیسر و کسریٰ دونوں فتح ہوئے اور کامیاب اللہ نے کیا، تو کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے کہ دنیا میں تو بدلہ نہیں دے دیا، دنیا میں تو بدلہ نہ دے دیا، تو مکروہ اور حرام پہ ہنستا ہے کہ آج ماشاءاللہ رشوت ماری، ایسا ہے ماشاءاللہ ماموں ہاتھ آ گیا تھا 50,000 مل گئے ماشاءاللہ، ایسا گراہک آیا تھا بے وقوف بنا لیا۔ جی ہاں سبحان اللہ، وہ تو حلال پہ روتے تھے، اور حلال رزق بھی کون سا؟ مالک غنیمت، جو سب سے برقرار الفا حلال رزق ہے، یہ اس پر بھی روتے تھے، ان کے ایمان اور کا مقام اتنا تھا، اور ہمارا میرے ایمان کا مقام یہ ہے کہ حلال حرام بھی نہیں پہچانتے۔ جی ہاں، یہاں سے ٹھنڈے پانی کے جو ہے بھر کے گھروں پہ لے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد وقف ہے، اس کا وقف کا مال استعمال کرنا بار حرام ہے، حرام ہے۔ جی نہ کوئی علم ہے کہ حرام کا، اس لیے کہ ایمان میں اگر ایمان ہوتا تو تجسس ہوتا کہ اللہ کس چیز میں راضی ہوتے اور کس چیز میں ناراض ہوتے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے احوالوں کو اخلاق میں دیکھیں تو بھی حیران، عبادت میں دیکھیں تو بھی حیران، معاملات میں دیکھیں تو بھی حیران، معاملات میں دیکھیں تو بھی حیران، سمجھ میں نہیں آتی۔ واللہ آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ان کے ایمان میں یہ حالت ہے کہ اللہ ہی بڑے ہم چھوٹے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماشاءاللہ ایک بڑھیا کے گھر پہ گئے، اور جب بڑھیا کے گھر پہ گئے وہ بیچاری بیوہ تھی، نہ اولاد تھی، یا نہ بیٹی تھی، نہ بیٹا تھا، نہ بھائی تھا، نہ بھانجا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے گھر کے اندر گئے ماشاءاللہ تو دیکھا گھر صاف پڑا ہوا ہے، اور جہاں یہ پیخانہ تو کچا ہی بناتے تھے، بنا ہوا تھا جیسا تیسا بھی، تو وہ بھی صاف پڑا ہوا تھا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ جب پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز پڑھا کے آتے ہیں، الگ صبح اس کا پیخانہ صاف کر کے جنگل میں پھینک آتے ہیں، اور اس کا مکان بھی صاف کر دیتے ہیں۔ کون؟ بادشاہ نہیں، خلفائے راشدین بعد الانبیاء بھی تحقیق کیا بتاتے؟ بڑا تو ہے ہم چھوٹے۔ پیخانے اٹھا کے صاف کرتے تھے اللہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیے، سب سے بڑے اللہ کے بعد آپ کا درجہ اور آپ کی بڑائی کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے سامنے اپنی چھوٹائی کو ایسا بتایا کہ جب کافر مہمان ہوا، ظالم نے پیخانہ کر لیا، پیٹ اس کا چھوٹ گیا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو سن گئی بستر وغیرہ اور بھاگ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، صحابہ نے کہا یا حبیب اللہ ہم دھوئیں گے، کہ میرا مہمان تھا،
یہ پاک ہاتھ اس کو دھوئیں گے اور آپ نے پیخانہ دھویا. اس کا کیا معنی؟ خدمت سمجھ نہیں، اس کو صرف خدمت نہ سمجھے. ایمان کا مقام تھا کہ تیری ذات بڑی ہے، بڑا تو ہے، نور السماوات والارض، ہم کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، یعنی تیرے آگے کچھ نہیں ہے. کبر کا ایک مقام نہیں تھا. جس لائن میں چلے ہم حیران ہو کے رہ جائے. یہاں ہمارا حال تو آپ دیکھیے، اللہ معاف فرمائے. ایک سے ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا کے خاکے کے اندر، ایک سے ایک حسد کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے. جو سماج کی زندگیوں کو دیکھیے، گھریلو زندگیوں کو دیکھیے، ہر پڑوسی سے بیزار ہے. وہاں کافر جو تھے، کافر ان کے لیے مسلمان رحمت تھے، مانتے ہو. ایک یہودی اپنی خوبصورت لڑکی کو لے کر نکلا تو پادری اس کا پوچھتا ہے، اس وقت مدینے میں تھے یہودی، کہ کہاں جاتا ہے؟ کہ مسلمان کے گھر پہ رکھنے کے لیے. کہ کیا ہم نہیں ہیں؟ کہ نہیں. جتنا ان لوگوں کو پہ اعتبار ہے، جو امانت کے اندر جتنے یہ کامل ہے، تم پادری بھی کامل نہیں ہو. کہ کیسے؟ کہ جیسے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن آج پتہ ہے کہ مسلمان عورت اگر گزر جائے تو مسلمان سے ڈرتی ہے. نہ عصمتیں حفاظت میں ہیں، نہ مال حفاظت میں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہر ایک خوف کی زندگی جی رہا. اس لیے کہ اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان ایک دوسرے کے خوف میں جیتا ہے، اور اللہ کا خوف ہو تو امن میں رہتا ہے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نبوت اور آپ کی ذات کے دشمن مکہ المکرمہ میں امانتیں رکھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہجرت کے وقت حضرت علی کرم اللہ جو کو اس لیے تو اپنے بستر پہ سلایا تھا کہ امانتوں کو دے کر میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا. اللہ اکبر کبیرہ. کافر کہتے کہ یہ امین ہے، کافر کہتے تھے عصمتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جس ملک کو جیتتے تھے کیا کہتے تھے؟ تم نہ جاؤ، ہمارے حکمرانوں کو سوپ کر نہ جاؤ، جزیہ تم لیتے ہو لو، لیکن تم نہ جاؤ، تمہارا آنا برکت والا ہے. یا ایک مسلمان آج اگر رائفل لے کے نکلتا ہے تو بیچارے کانپتے، نہ جانا کس طرف مار دے گا اور کل. اس لیے کہ جب انسان اللہ کو نہیں پہچتا کہ اس کا غضب کیا ہے تو غضب سے نہیں رکتا، اور اللہ کا رحم کیا ہے تو رحم کی طرف نہیں بڑھتا. یہ نوٹ کرنا، ایمانی اصل ہے، وہ زبانی نہیں، وہ مقدم تو ہے لیکن مقدم کا ہے. جب اللہ جس چیز پہ